بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں آج اس ویڈیو میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، لیکن شہرت ابو ہریرہ کے نام سے ہوئی۔ یہ سن 7 ہجری میں ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت یہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ پاک نے دین کا کام کسی بندے سے لینا ہوتا ہے تو اللہ پاک خود اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ 2 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود اللہ پاک کی طرف آئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک خود بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جو مکہ مکرمہ میں اسلام لے کر آئے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی 10 سال اسلام کی حالت میں رہے۔ اتنے عرصے میں ان کی احادیث چند 100 ہیں، یعنی بہت کم احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے اور 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اتنی احادیث کسی بھی صحابی سے مروی نہیں۔ البتہ یہ بات تو خود فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی مجھ سے زیادہ احادیث یاد نہیں تھی، البتہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے زیادہ یاد تھی۔ وہ لکھ لیا کرتے تھے لیکن میں لکھا نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے زیادہ ان کے علاوہ کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کتابوں میں اتنی ملتی ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث ان کتابوں میں اتنی ملتی ہیں کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں اللہ پاک نے ان سے یہ کام لینا تھا، اس لیے مدینہ منورہ میں جو علم کا مرکز تھا وہی انہوں نے قیام کیا اور وہی بیٹھ گئے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے اور علم دین حاصل کرتے اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کام کاج میں نہیں لگے کہ انہیں علم دین حاصل کرنا مقصود تھا، اور بہت سے صحابہ کرام اجمعین ایسے تھے جن کا کام ہی علم دین حاصل کرنا تھا۔ وہ دنیا کا کوئی بھی کام کاج نہیں کرتے تھے، بس لوگ ہی ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، آپ کی حدیث سینے سے نکل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث سینے سے نکل جاتی ہے تو ایسا کرو، کپڑا بچھاؤ۔ میں نے کپڑا بچھا دیا اور حضور نے کچھ پڑھا اور کپڑے کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد سے میں کبھی حدیث نہیں بھولا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز تھی غیر اختیاری، ہر آدمی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی نقل کی ہوئی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔